سر علی کہاں ہے؟ اگر آپ نے اس کو کچھ بھی کہا نا، کچھ بھی کیا اس کے ساتھ، تو میں آپ کی بہت اوپر تک کمپلین کروں گی۔ وہ حادثہ نہیں تھا، قتل تھا۔ تم کب آؤ گے؟ جب آپ کہیں۔ مجھے علی خان اور شاہنواز خان کے بارے میں ہر وہ بات بتائیں جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تھانہ مار رہے ہو مجھے؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ Are you sure؟ 100%۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں کہانی نے ایک نیا موڑ لی تھی۔ اب اس ایپیسوڈ نمبر 4 میں کہانی اس طرف لے جا رہی ہے کہ دیکھنے والوں کو نہیں چھوڑتے۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی خان میرال کے گھر گئے تھے، وہاں پر اس کی لڑائی ہوئی تھی اس کی چچا کے ساتھ، جو کہ اس کی چچا نے رپورٹ کروائی تھی تھانے میں۔ پولیس وہاں پر آئے تھے اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ علی بھائی کو مت جانے دیں اور آپ اس کو تھانے مت جاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر آپ کی نوکری چلے جائے گی۔ لیکن پولیس غرور اور تکبر میں آ کر اسے کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کو ضرور لے کر جاؤں گا اور اس کو ایسے سبق سکھاؤں گا کہ آپ کو یہ پوری زندگی جیل میں ہی رہ جائے گی، یا اتنا سال یہ جیل میں رہ جائے گی کہ جب یہ پھر باہر آ جائے گا تو اس کو تو پھر یہ کوئی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ پولیس والے اس کے ساتھ تھے جس کے ساتھ علی کا جھگڑا ہوا تھا، تو وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب علی کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور جیل لے کر چلتے ہیں تو علی اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے، میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، پولیس کو کہتے ہیں۔ لیکن پولیس اسے کہتے ہیں کہ آپ تھانے میں آ کر ہمارے لوگوں کو ڈرا رہے ہو، ہمارے ملازم کو آپ ڈرا رہے ہو، میں آپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا، میں آپ پر ایسا پرچہ کاٹ دوں گا کہ آپ 7 سال تک جیل میں رہیں گے اور آپ پر 1 کروڑ روپیہ جرمانہ بھی عائد ہوں گے۔ لیکن علی خان اس کی باتوں میں نہیں آتا، وہ اس کی بات پر ہنستے ہیں۔ پولیس والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر کون ہے اور یہ کیا کرنے والے ہے ابھی۔ علی غصے میں آ کر اسے کہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی بھی مجھے جیل میں رہنے دیں، آپ کو اب پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں۔ لیکن پولیس والے ضد میں آ کر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں یہ لے جاؤ، علی کو بھی لے جاؤ، اس کے ساتھ جو ڈرائیور ہے جو بھی ہے اس کو بھی لے جاؤ اور وہاں پر بند کر دو۔ پھر جب اس کو علی جیل میں لے جاتے ہیں، وہاں پر بند کر دیتا ہے، اس کا ڈرائیور بھی اس کے ساتھ بند ہوتا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اس کا ڈرائیور اور علی کو کہتا ہے کہ سر آپ ٹینشن مت لے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور اب اس کو پتہ ہوگا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تو اب آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن علی اسے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ خاموش رہے، کچھ نہیں ہوگا، میں سب کچھ ہینڈل کروں گا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اگر میرال کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بڑا آدمی ہے تو پھر میں اس ٹینشن میں ہوں کہ وہ یہاں نہ آئے۔ اس کا ڈرائیور بھی اس سے کہ ہاں یہ مسئلہ تو ہے، اگر میرال یہاں آ گیا تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ وہ دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوتے، جیل میں بند ہوتے ہیں دونوں۔ علی اسے کہتے ہیں کہ میں نے جو ہمارا سیکیورٹی کا سب سے آنر ہے بڑا، میں نے اس کو بتایا تھا کہ ہم جیل جا رہے ہیں، اب وہ آئیں گے، میں اس کے ساتھ بات کروں گا اور مجھے اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پھر میرال گھر میں ہوتی ہے اور میرال کہتی ہے کہ میں یہاں خاموش نہیں رہوں گا، کیونکہ علی نے ہمارے لیے جھگڑا کیا ہے، کیونکہ وہ تو مہمان تھے، یہاں پر آئے تھے نوکری کے لیے اور وہ ہمارے معاملے میں چلے گئے تانے، تو اس لیے میں جیل جاؤں گا، میں یہاں پر نہیں رکوں گا، میں وہاں جاؤں گا علی اور سب کے ساتھ میں کھڑی رہوں گی تب تک جب تک میں نے علی اور اس کا ڈرائیور رہا نہیں کیا، تب تک میں اس کے ساتھ رہوں گی،
چاہے جو بھی ہو جائے میں بھی جیل جاؤں لیکن میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اس کا باپ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، میرال کو کہتا ہے کہ بیٹی آپ کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، لیکن میرال اسے کچھ نہیں کہتے کہ پھر جب وہ اس کو مجبور کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بابا میں آپ ٹینشن مت لیں، میں جلدی آؤں گی، میں 10 منٹ میں جلدی آؤں گی۔ وہ اپنے بائک کو لے کر اپنے بائک کا چابی لے کر آتی ہے اور پھر اپنا ہیلمٹ بھی لے کر آتی ہے۔ اس کی ایک ہاتھ میں ہیلمٹ ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کا پرس ہوتا ہے اور وہ جا رہی ہے ایک ایسی طرف جو کہ وہ ایک عورت ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ ایک عورت ہے، اور اگر کہانی اور بھی مضبوط ہو جائے گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے پولیس والے تو بہت خطرناک ہے کہ اس نے علی کو بھی پکڑا ہے اور وہ میرال کو کچھ نہیں کہتا۔ پھر پولیس والے گیٹ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اچانک اس کا نوکر آتا ہے، علی کا نوکر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ علی کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اندر ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، پولیس کا ایک بڑا آفیسر اس کے ساتھ روان ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ پولیس والے سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ کون ہے اور یہ کس کا دوست ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے یہ آدمی۔ پھر علی جیل کے اندر ہوتا ہے، اس کا ڈرائیور بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈرائیور کہتے ہیں کہ ہمارا جو بڑا آدمی ہے وہ آ گیا، اب ہم ان کو بتانے والے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں۔ علی اسے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کچھ اس کو نہیں کہتے کیونکہ یہ پولیس والے تو سب آپ کو تو پتہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ جب پھر وہ پولیس والا آتے ہیں سچو جو کہ اس نے علی کو گرفتار کیا تھا، وہ بڑا آفیسر اس کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں جانتے یہ علی ہے، جلدی جاؤ اور علی کو دروازہ کھولو، اس کو باہر چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ علی ہے اور یہ ہمارا سب سے بڑا پرانا دوست ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑوا دو۔ پھر وہ پولیس والے جاتے ہیں اور علی کو گیٹ کھولتا ہے اور علی کو کہتا ہے کہ سر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، اس لیے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور میں نے آپ کو معاف کر دیا، مجھے معاف کر دو، اس لیے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور اس نے آپ پر رپورٹ کیوں درج کرایا، میں آپ سے دوبارہ معافی مانگتا ہوں۔ وہ پولیس والے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ اچانک علی آتا ہے۔ علی اور وہ بڑا آدمی جو کہ ڈی ایس پی ہے وغیرہ کچھ بھی ہے، وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جانتا، اس لیے میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ پولیس والے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے غلطی کی، ہم نے یہ کیا۔ پھر اس کا ڈرائیور اس کو کہتا ہے کہ ہم تو باہر آ گئے، اس لیے اب آپ کا نمبر ہے، ہم آپ کو اندر لے کر جائیں گے اور آپ اندر ہی رہو گے کیونکہ آپ نے علی کو اریسٹ کیا ہے اور آپ علی نہیں جانتے کہ علی کون ہے، تو اس لیے آپ کا حال بہت برا ہوگا اور آپ کا نوکری بھی چلی گئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ آپ کی نوکری تو چلی گئی ہے، اب آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ پولیس والے بھی اسے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا ہی کام کروں گا، آپ جائیں اب۔ وہ پولیس والا پریشان ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیا، ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ علی کو اریسٹ کیا۔ پھر وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جس نے وہاں پر مجھے لے کر جایا اور اس نے غلطی ان لوگوں کی تھی اور اس کی نہیں تھی، تو اس لیے میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس کا ڈرائیور ہنستا ہوا باہر آ رہا ہے اور وہ علی کو کہتا ہے کہ علی سر میں آپ کو ایک بات کروں گا کیونکہ اگر میرال یہاں آئی تو ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ پھر علی اور اس کا جو بڑا پولیس والا ہے، آفیسر ہے، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ علی کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو کام تھا اس کا کیا ہوا،
میں نے جو آپ کو بتایا تھا، علی اسے کہتے کہ کچھ میں نے آپ کا کام کر لیا ہے، آپ جتنا بھی ہو سکے مجھے بتائے، جو بھی کام ہو آپ کا صرف مجھے بتائے فون پر، آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی کام ہے آپ کا میں ہی کروں گی آپ کا کام۔ پھر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں کہ اچانک میرال آتی ہے۔ میرال پولیس والے پولیس اسٹیشن میں اندر داخل ہوتی ہے، وہ تانے لے کر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ علی کہاں ہے، وہ بہت شور مچا رہی ہوتی ہے۔ اس کا ڈرائیور بھی یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، وہ چائے پی رہا ہوتا ہے کہ میرال بہت شور مچا رہی ہوتی ہے۔ پولیس والے کو کہتی ہے کہ اگر علی کو کچھ ہوا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، میں ہر جگہ میں جاؤں گی، بڑی جگہ میں جاؤں گی اور میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں نے آپ کو یہاں سے فارغ نہیں کیا ہوا ہے۔ جب علی اس کی باتیں سنتے ہیں تو علی حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی، اب ہمارے لیے مسئلہ ہو رہا ہے، ہم اب مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اگر میرال کو پتہ چل گیا کہ یہ تو علی جاب لیس نہیں ہے تو پھر وہ مجھ کو چھوڑ دیں گی اور میرے ساتھ باتیں نہیں کریں گی، ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ پھر اس کا ڈرائیور چلے جاتے ہیں اس کے پاس اور اس کو خاموش کرنے کے لیے کہ پھر میرال اسے کہتی ہے کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم باہر آ گئے ہیں، جب آپ آئی تو ہم باہر، اس نے مجھے چھوڑا اور علی کو بھی چھوڑ لیا جب آپ آئی، تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، آپ چپ ہو جائے، ہم بات کریں گے اس کے ساتھ۔ لیکن میرال اسے کہتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے بتائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا، اس نے علی کو بھی چھوڑ دیا، جب آئی اس کو پتہ چلا کہ یہ آ رہی ہے تو اس نے ہمیں بھی چھوڑ دیا اور علی کو بھی چھوڑ دیا اور علی کو کچھ نہیں ہوگی۔ لیکن پولیس والے کہتے ہیں اسے کہ آپ چپ ہو جائے، آپ جو بات بھی کریں گے ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ چپ ہو جائے، سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، تو اس لیے آپ چپ ہو جائیں، ہم جو آپ اس پر بھی FIR درج کرنا چاہتے ہیں ہم درج کریں گے، ہم اس کو بھی جیل لے کر آئیں گے اور اس پر پرچہ بھی کاٹ دیں گے، لیکن آپ چپ ہو جائے۔ اس کا ڈرائیور اسے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ابھی ہم سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب بات کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس لیے آپ ہمیں جانا ہوگا یہاں سے۔ پولیس والے جو بھی اس نے کیا تو ہمارے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ لیکن پھر جب علی خان اس کے پاس آتا ہے تو علی خان اسے کہتے ہیں کہ جب آئی تو اس نے ہمیں چھوڑ دیا، اس لیے ہمیں جانا ہوگا یہاں سے، جو بھی ہوئے تھے تو ہم اس کو پولیس والے کو معاف کریں گے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ میرال کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اب یہاں سے جانا ہوگا، اگر ہم اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے غلطی اس کی تھی، وہ ان لوگوں کو جیل لے کر آئیں گے اور ہم یہاں سے جائیں گے۔ اس کا نوکر بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور علی نے اس کو کیا بتایا ہے کہ یہ علی کے سامنے ایسے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا باس ہے، یہ تو ایک بڑا آدمی ہے۔ پولیس والے سر نیچے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نظر زمین پر ہوتی ہے، وہ میرال کو کہتی ہے کہ اب آپ جائے، ہم نے آپ کو مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ غلطی ان لوگوں کی تھی، تو اس لیے آپ جائے، ہم نے آپ کو مجھے معاف کر دو۔ پھر علی اسے کہتی ہے کہ میرال ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں سے جائے، کیونکہ ان لوگوں کا تو پتہ نہیں تھا کہ غلطی کس کی ہے، اس لیے اس نے مجھے اٹھایا اور یہاں لے کر آیا۔ لیکن میرال کو پتہ نہیں چلتی کہ یہ لوگ علی کون ہے، علی کیا کرنے والے ہیں، اور علی یہ سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے۔ لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اگر علی کو پتہ چل گیا کہ اگر میرال کو پتہ چل گیا کہ علی ایک بہت بڑا آدمی ہے تو کیا وہ اس کے ساتھ شادی کریں گے یا نہیں، یا علی اس کو بتائیں گے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور دوستو کہانی اب ایک ایسے موڑ لے کر جا رہی ہے
کہ وہ پولیس والے اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سب کو مجھے معاف کر دو، غلطی ہم سے ہو گئی ہے، لیکن اب اس کا پچھتاوا ہم نہیں بولیں گے، لیکن ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم پھر آپ کے گھر لے کر آئیں گے ان لوگوں کو، وہ آپ سے معافی مانگیں گے، اگر ایسا نہیں تو ہم اس پر پرچہ کاٹ دیں گے۔ لیکن میرال اسے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس پر پرچہ کاٹ دو اور جیل لے کر آؤ اور اس پر جرمانہ بھی عائد کرو۔ پولیس والے اسے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایلیا کے بھائی جو کہ اس کے بڑے بھائی ہے، وہ گھر پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، وہ فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایلیا بھی اس کے پاس آتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہے جب یہ علی سے اتنا ڈرتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتے ہے کہ بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں علی کو نقصان پہنچاؤں گا، میں علی کو نہیں چھوڑوں گا، میں جہاں بھی ہوں میں علی کو چھوڑنے والے نہیں ہوں۔ لیکن اس کا بھائی اسے کہتی ہے کہ وہ فون پر مصروف ہوتے ہیں، فون پر اپنے باتیں کر رہے ہوتے، اس کو لیپ نہیں کر رہا ہے، اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی ایک بڑا آدمی ہے، وہ اس کا باپ بھی جتنا خطرناک تھا یہ بھی اتنا خطرناک ہے، تو اس لیے آپ ان باتوں سے دور رہے اور آپ ایسا کچھ قدم نہ اٹھائے جو کہ ہمارے لیے بھی نقصان ہو اور تمہارے لیے بھی نقصان ہو۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بزدلی کی باتیں ہمیں کیوں سنا رہے ہیں، میں علی کو نہیں چھوڑوں گا، میں علی کو نقصان پہنچاؤں گا اور جو حال میں بھی ہے میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا اور میں ان سے اپنا بدلہ لے لوں گا، کیونکہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے اور وہ مجھے پسند تھا اور میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے چھوڑا اور مجھ کو ریجیکٹ کیا۔ پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایسا کرو کہ وہ پروجیکٹ مجھے دے دو جو میں اس میں کام کر رہی ہوں۔ لیکن اس کا بھائی اسے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پروجیکٹ جو ہے میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ میں علی کے لیے استعمال کر رہا ہوں، میں علی کو نقصان پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ علی سے ڈر رہے ہو، وہ مجھے دے دو، جس حال میں بھی ہو میں وہ آپ کو نہیں دے دوں گا۔ لیکن وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوستو کہانی ایسی طرف لے جا رہی ہے کہ پولیس والے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں بند کیا، گناہ تو ان لوگوں کی تھی۔ لیکن پولیس والے اسے کہتے ہیں کہ ہم پر زور ہے، اس لیے میں نے آپ کو بند کیا تھا، تو اس لیے معذرت میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس سے کچھ اور زیادہ نہیں کر سکتے۔ پھر ایلیا اور اس کا بھائی کھڑا ہوتا ہے، ایلیا اسے کہتی ہے کہ آپ علی سے کیوں ڈر رہے ہیں، میں جو آپ کو بتا رہے ہو آپ وہ کیوں نہیں کرتے۔ اس کا گارڈز بھی کھڑے ہوتے ہیں گاڑی کے ساتھ اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اتنا پریشان ہے۔ میرال اسے کہتی ہے، ایلیا اسے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پروجیکٹ مجھے چاہیے، تو آپ کیوں ہمارے پروجیکٹ میں مداخلت کر رہے ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ پروجیکٹ میں کسی کو نہیں دے دوں گی، اور اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ اگر چاہیے جو بھی ہو جائے میں نقصان خود بھر دوں گی، میں آپ پر کوئی بھی حصہ نہیں لے کر آؤں گی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نقصان ہوا ہے، آپ پیسہ دے دو یا وہ کرو یہ کرو، میں آپ کو بتاؤں گی کہ سارا نقصان میں خود بھر دوں گی، لیکن یہ پروجیکٹ آپ اس میں مداخلت نہیں کریں۔ پھر علی خان اپنے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرال، میں نے پہلی ہمارا ملاقات کہاں ہو گئی تھی، پھر ہم ایک ٹرک میں آ گئے تھے، ہمارے پاس کرایہ نہیں تھا، اس نے مجھے پیسے دے دیے اور میں نے پھر اس کو واپس کر دینے تھی، لیکن وہ مجھ سے پیسے نہیں لے رہی تھی۔ لیکن وہ سوچے کر رہی ہوتی ہے میرال کے بارے میں اور اپنے کمرے میں پڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جب میرال کے گھر گیا تھا تو میں ان کی چچا سے باتیں کر رہا ہوتا تھا، لیکن میرال
مجھ سے پہلے آ کر مجھ سے آگے چلے گئے اور اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا میرے لیے کہ یہ ہمارا مہمان ہے، آپ اس کے ساتھ جھگڑا مت کرو۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک اس کو ایک تصویر آتی ہے جو کہ اس کے باپ کی ہوتی ہے۔ وہ اس تصویر کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ مر گیا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا تھا، اس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی تصویر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کا سب کچھ میں اپنا بدلہ لے لوں گا اپنے باپ کا۔ وہ اس سوچ میں پڑے رہتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کو اچانک اپنے جو اس کے باپ مر گئے تھے وہ دن اس کو یاد آتا ہے، جب ایمبولینس آتا ہے اس کے گھر اور سخت بارش ہوتی ہے۔ وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس پر چھتری ہوتی ہے، اس کی ماں اس پر چھتری پڑی ہوتی ہے۔ پھر علی وہ سوچے کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا باپ بھی ہم سے گیا اور ہم اکیلے ہو گئے ہیں۔ پھر ہمارا باپ جو کہ ہمارے برتھ ڈے تھا اور ہمارا باپ اس دن چلے گئے، کسی نے قتل کروایا تھا۔ علی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے قتل کروایا ہے، لیکن علی چھوٹا ہوتا ہے اس ٹائم اور وہ اپنے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے باپ کس نے قتل کروایا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کس نے قتل کروایا ہے۔ ایمبولینس اس کے گھر آتا ہے اور اس کے باپ کا جنازہ لے کر آتے ہیں اور علی کو کہتا ہے کہ آپ کے باپ کا قتل ہو گیا ہے۔ اس کا ماں بھی روتی ہوئی دوڑتے ہوئی آتی ہے کہ کس نے کروایا ہے۔ پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی اپنی دادی کی بچپن کی سوچ بھی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یار ہماری دادی بھی بیوہ ہو گئی ہے۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ ہمیں اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنانا ہے۔ ہم اس سوچوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس کی دادی آتی ہے گھر پر، اسے کال کرتے ہیں کہ آپ کہاں ہو علی، لیکن علی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ علی اسے کہہ دیا کہ میں گھر پر ہی ہوں۔ پھر اس کا نوکرانی آتی ہے اور علی کو کہتی ہے کہ سر آپ کو بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ علی کو کہو کہ آپ آئے ہمارے پاس۔ پھر علی سوچتا رہتا ہے کہ میں بدلہ لے لوں گا، ضرور لے لوں گی، لیکن میں کب لوں گی بدلہ، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، سوچوں میں پڑا ہوتا ہے، لیکن اس سے کچھ آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا نوکرانی بھی اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ سر آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ ہاں میں آؤں گی، تم جاؤ اس کو بتاؤ کہ وہ آ رہا ہے۔ وہ پھر اس کو لے کر جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آپ جاؤ میں آ رہا ہوں، لیکن وہ سوچوں میں پڑا ہوتا ہے کہ ہمارا باپ کس نے قتل کروایا ہے۔ ہم نے اس کو پھر جانا بھی اور ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ ہم اس کا بدلہ لے لیں۔ پھر اس کی دادی اسے کال کرتی ہے کہ علی آپ کہاں ہو، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آئے لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ وہ اسے کہتے کہ اپنے کمرے میں آپ بیٹھے رہو، میں یہاں پر کھڑی رہوں گی، آپ اپنے کمرے میں زندگی گزاریں، میں یہاں ہی گزاروں گی۔ لیکن علی جب اس کی دادی کی یہ باتیں سنتی ہے تو وہ فوراً اچانک کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے دادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً کال کاٹ دیتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کے دل میں آتا ہے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے بد دعا نہ ہو، تو وہ فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی دادی کے پاس آتے ہیں۔ جب وہ دروازے سے آگے چل رہے ہوتے ہیں، اچانک اس کو اس کی دادی نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ وہ پانی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جہاں ایک خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ وہ اپنے دادی کو دیکھتا ہے اور اپنے دادی کو کہتا ہے کہ دادی آپ یہاں ہو، میں نے آپ کو اپنے سارے گھر میں ڈھونڈا لیکن آپ وہاں نہیں تھی، اپنے کمرے میں بھی ڈھونڈا، آپ کے کمرے میں بھی ڈھونڈا لیکن آپ وہاں نہیں تھی۔ لیکن اس کی دادی اسے کہتی ہے کہ آپ تو زندگی گزار رہے ہو
जैसे भी गुजारो गुजारो, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो गुजरी है, अब और भी गुजर जाएंगी। लेकिन अली उसे कहती है कि नहीं, दादी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि हमारे साथ क्या हो गया, इसलिए मैं आप खामोश हो और अपने कमरे में बैठा हो। जब हम मीराल के घर गए थे तो हमारा झगड़ा हुआ था उसके साथ, उसकी चचा के साथ हमारा झगड़ा हुआ था। मैंने उसकी चचा को बोला था कि हम मीराल के साथ मिलने हैं, लेकिन उसने ऐसे बातें की, लेकिन उसने हमारा दिमाग ख़राब कर दी। तो फिर हमने उसके साथ झगड़ा किया। फिर हम जब पुलिस स्टेशन गए थे, जेल में बंद कर दिए थे उन लोगों ने। लेकिन उसकी दादी जब उसकी बातें सुनती है तो वो सलाह उसको देती है कि कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ हैंडल करेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इतने मसलों से गुज़र रहे होते, इसलिए मैंने आपको बातें की है, आप नाराज़ मत हो मुझसे। लेकिन उसकी दादी उसे कहती है कि मेरे ख़्याल में मीराल को ज़रूरत है आपकी, इसलिए वो आपकी तरफ ले रही है। फिर वो एक कंपनी की तरफ जा रहे होते हैं, अपनी गाड़ी में बैठा होता है। उसका ड्राइवर खुश होता है, उसके चेहरे पर मुस्कुरा नज़र आ रही होती है। वो उसे कहते हैं कि सर आपको तो पता नहीं है, वो जो पुलिस वाले थे उसने उन लोगों को बंद कर दिया है जेल में, और वो बार बार मैसेज कर रहा है कि मुझसे बड़ी गलती हो गया है, आप कुछ मत करें, हमने आपसे माफ़ी मांगी, इसलिए मुझे माफ़ कर दे। वो अली का फ़ोन देता है अली को। वो अली को कहता है कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो इसलिए उसको माफ़ कर दो। फिर अचानक मीराल की कॉल आती है अली को, और अली को कहते हैं कि कैसे हो, मेरा मतलब है कि आप ये सब कैसे हो गया कि आप जेल गए और फिर आप अचानक जेल से रहा हुए। जब मैं जेल के गेट में आया तो उन लोगों ने आपको छोड़ा, ये क्या हुआ, आप कौन है? लेकिन वो अली उसे कहते हैं कि मैं एक जॉबलेस हूँ, मैंने तो आपको बताया था, लेकिन आपकी वजह से उन लोगों ने मुझे छोड़ा। और मेरा ड्राइवर भी बहुत टेंशन में था कि हम कैसे बाहर जाएंगे। लेकिन जब आप आई तो हमारे लिए मुश्किल ख़त्म हो गई, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो गई, और पुलिस वाले ने हमसे माफ़ी मांगी। ये सब आपकी वजह से हुआ। मीरान उसे कहते हैं कि मैं एक कंपनी बनाऊंगी, ऐसा जो चीज़ें हैं हमारे पास, मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ, अब हम कहाँ मिलेंगे, लेकिन वो और कब मिलेंगे? लेकिन अली उसे कहते हैं कि आप जब भी बताएं, लेकिन मैं आपके साथ मिलूँगा और मैं आपको बताऊँगा सब कुछ। लेकिन अली बहुत खुश होता है जब मीराल उसे बातें कर रहे होते। अली कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मीराल ने मुझे कॉल की, अब थोड़ा थोड़ा हमारे लिए मीराल के साथ आसानी हो रही है, हमारी मोहब्बत बढ़ रही है मीराल के साथ। अब मैं मीराल को बताऊंगा कि मैं आपके साथ शादी करने वाले हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं बात और भी आसान कर दूंगा। फिर अली आ रहा होता है, उसके गार्ड्स भी उसके साथ होते हैं, वो 3-4 गाड़ी भी होती है उसके पास, और उसके गार्ड्स भी उसको दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं कि सर आए, हमारा मीटिंग है और हम जल्दी करेंगे ताकि हमारी कंपनी को नुकसान न हो। फिर इलिया के भाई यहाँ पर बैठा होता है, वो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो इलिया उसके पास अचानक आती है। इलिया उसे कहती है कि भाई मैंने आपको बताया था कि हमने ऐसा करना है, लेकिन आप हमारे बात को नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ पर अली आता है एक ऑफिस की तरफ, जो कि उसकी मीटिंग होती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मीराल ने लोगों को मुकर्रर किया है ताकि वो उसे कहे कि अली कहाँ है और वो क्या कर रहा है। अचानक उसको पता चलता है कि अली उस ऑफिस में है। वो अपने भाई के साथ बातें कर रहे होते हैं कि मैंने आपको बताया कि वो कंपनी में मुदाखलत आप न करें, तो आपने क्यों फिर मुदाखलत कर दी? आप हमारा कंपनी को तबाह कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये कंपनी मुझे दे दे, ये मेरा है। मैं आपको बता रहा हूँ
کہ میں یہ کمپنی کو نہیں چھوڑوں گی، یہ کمپنی کو میں بہت اچھے طریقے سے بناؤں گا، میں کامیاب کر دوں گا، میں علی کو نقصان پہنچنے کے لیے میں نے یہ بنایا ہے۔ تو آپ کیوں پھر یہ کر رہے ہیں؟ آپ علی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، مجھے سب کچھ بتائے کہ آپ علی سے کیوں ڈرتے ہیں، میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ علی سے اس وجہ سے ڈر رہے ہیں، میں پھر وہ کروں گی۔ تم مجھے علی کے بارے میں سب کچھ بتاؤ کہ علی کا باپ کون تھا، علی کون ہے، علی کا باپ کیا کرتا تھا، میں سب کچھ ہینڈل کروں گی، اور آپ بے فکر رہے، جو بھی ہمارا نقصان ہوگا وہ میں خود بھر دوں گی، لیکن آپ ہمارے کمپنی میں مداخلت نہ کریں۔ وہ دونوں باتوں میں سخت ہوتے ہیں اور سخت لہجے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں دونوں، لیکن اس کا بھائی اس کا بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ علی کا باپ بھی بہت خطرناک آدمی تھا، اور علی بھی بہت خطرناک آدمی ہے۔ وہ ایسا چھوٹا آدمی نہیں ہے کہ آپ اس کو ہرائیں گے۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ علی کے ساتھ پنگا مت لے، علی ایک خطرناک آدمی ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے باتوں پر مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ ہنستے ہیں کہ آپ علی سے اتنا ڈرتے ہیں، پتہ نہیں علی کون ہے اور کیا کرنے والے ہیں۔ علی اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، وہ ای میل بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے کاپی میں اپنے صفحوں میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کے نوکر اسے کہتے ہیں کہ سر، UK میں ہمارا میٹنگ ہے، تقریباً 30 دن تک یا 25 دن تک ہمارے میٹنگ ہے، ہمیں وہاں جانا ہوگا، اور تمہارا جانا وہاں بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن علی اسے کہتے ہیں کہ کیوں ہم وہاں جائیں گے؟ لیکن پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے، ہمارے اگر جانا لازمی ہے تو پھر ہم ضرور جائیں گے۔ وہ پھر میرال کو کہتے ہیں کہ آپ کا کمپنی کا نام کیا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ میں جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا نام کا بھی پتہ نہیں ہے؟ لیکن علی اسے کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ آپ سے پوچھا، لیکن اس نام کے بارے میں نہیں پوچھا، تو اس لیے میں نے کال کی کہ کمپنی کا نام کیا ہے۔ میرال مسکرا رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں کپ ہوتی ہے اور فون پر باتیں کر رہی ہوتی ہے علی کے ساتھ۔ وہ علی کو کہتی ہے کہ میری کمپنی کا نام، میں نے اپنا نام رکھ لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نام کیا ہے، کیسا ہے ہمارے کمپنی کا؟ لیکن علی اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا اچھا نام ہے، اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں پاکستان میں سب سے بڑے جو کمپنی ہے میں اس میں کام کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا جاب ہے میرا۔ لیکن میرال اسے کہتے ہیں کہ آپ ہنستے ہو ہمارے کمپنی پر، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں سچ بول رہا ہوں اور دل سے بول رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ کمپنی انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب ہو جائیں گی، اور ہماری کمپنی بہت ترقی کریں گے، علی اسے کہتی ہے۔ لیکن میرال اسے کہتی ہے کہ ہاں ضرور ہماری کمپنی ترقی کریں گے اور ہماری کمپنی بہت آگے لے جائیں گی۔ پھر علی اپنے گاڑی میں ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں میرال کے گھر۔ میرال اسے کہتے ہیں کہ آپ آئے ہمارے گھر، میں آپ کے ساتھ انٹرویو کروں گی، لیکن پھر میرال اسے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گھر مت آئے، ہمارے گھر پر آپ کے لیے پھر مسئلہ بنے گا۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، میں آ جاؤں گا، اب تمہارے گھر کچھ نہیں ہوگا، میں ضرور آؤں گا، میں کب آؤں مجھے بتائے۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ملیں گے، آج ملیں گے، لیکن ہمارے گھر میں نہیں، ہم وہاں پر ملیں گے جہاں کوئی نہ ہو۔ پھر میرال کے باپ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں گے؟ پھر میرال اس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، تو یہ علی کون ہے اور کیا کرنے والا ہے؟ میرال اس کو کیوں پسند کر رہے ہیں، اس کا سائڈ لے رہی ہے، وہ یہ باتوں میں آ کر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر علی کی دادی ایک تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ اس کی بیٹی اور بھائی کا ہے۔
وہ اس تصویر کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنے پرانی یادیں تازہ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے علی کو بتایا کہ تمہارا ایسا بھی رشتہ دار تھا تو وہ پھر ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم کو بھی نہیں چھوڑیں گے کہ یہ کون تھا، کہا کس نے یہ کروایا. تو اس لیے وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے اپنی دادی کی اور اس کی اپنے بھائی اور بہن بیٹی کی سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ دونوں جب یہ تصویریں اس کے پاس آتے ہیں تو وہ سوچنے لگتی ہے کہ اگر علی یہی باتیں سوچ لے، یہ تصویریں دیکھ لے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت پیار کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے نانی، بہو اور سب کچھ جو بھی ہے اس کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، جو بھی رشتہ دار ہے. تو اس لیے اگر میں نے ان کو بتایا اس نے ایک تصویر دیکھی تو ہمارے لیے بہت مسئلہ بن سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ تصویر ایسا کرتا ہوں کہ یہ وہاں رکھ دوں گے جہاں کوئی نہ ہو. تو اس لیے ہمارے لیے بہت مسئلہ بن سکتا ہے. میں ان کو وہاں پر بٹھاؤں گا جہاں کوئی نہ ہو. پھر میرال کے باپ بیٹا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، میرال کہاں گئی، ہمارے لیے مسئلہ بڑھا نہ جائے یا میرال جیل نہ جائے. اس کی بیوی بھی وہاں پر بیٹی ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کوئی چیزیں ہے جو کہ ایک بٹوے میں پڑے ہوتے ہیں. وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس میں ایک تصویر آتا ہے. وہ اس تصویر کو دیکھتی ہے اور روتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ تصویر ہماری جوانی کی تھی، کیونکہ ہم 3 لوگ میں اس میں تھے، جو کہ میں تھا اور آپ تھے اور میرال تھی. وہ اس تصویر کو اپنے شوہر کو دکھاتے ہیں، لیکن اس کے شوہر بہت مایوس ہوتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اس کے ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو گیا ہے. اب پولیس والے بھی ہر دن یہاں آتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے بہت مسئلہ ہوگا، کیونکہ اگر ہر روز پولیس والے یہاں آتے ہیں تو ہماری بدنامی بھی ہوگی. ہمارے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم پولیس والے کو دے دیں یا جہاں بھی ہو وہاں استعمال کرے کہ ہمارے لیے فائدہ ہو. پھر علی خان کی دادی ان تصویروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں یہ تصویریں اس جگہ لے کر جاؤں گا جہاں کوئی نہ ہو. علی خان پہنچتا ہے میرال کے پاس. میرال ایک ہوٹل میں بیٹھی ہوتی ہے، جو کہ ایک خوشگوار ماحول ہوتا ہے. وہاں پر اور بھی بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کی نانی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب اگر ہمارے پاس یہ لوگ ہوتے تو ہم کتنا خوش ہوتے تھے. سب لوگ، علی کے پاس بھی پاور ہوتا تھا، اس کا بھائی سب کچھ کا، اس کے باپ کا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. میرال بیٹی ہوتی ہے جو کہ سوچ رہی ہوتی ہے بہت ٹائم میں نے اسپینڈ کیا اور علی نہیں آیا، علی اب کدھر ہے. جب علی آتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے، گھڑی میں ٹائم کو دیکھتا ہے کہ کیا میرال آئی ہوں گی یا نہیں ہوں گی. جب وہ دیکھتی ہے تو میرال آئی ہوئی ہے، وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں ایک چیئر میں، جو کہ اس کو کہتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ آئی ہو، اس لیے میں نے بہت ٹائم گزارا راستے میں، تو اس لیے میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں. لیکن میرال اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا باس ہو، وہ آپ کو انتظار کر رہے ہو تو آپ کو کیا خیال ہے. لیکن وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس لیے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دونوں ایک چیئر پر ہوتے ہیں، ایک صوفے پر بیٹھا ہوتا ہے. اس کے سامنے چیئر ہوتا ہے جو کہ اس میں بہت چیزیں پڑے ہوتے ہیں. علی کے فائل بھی اس میں پڑے ہوتے ہیں. میرال کے پرس سب کچھ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دونوں کو کیا کہیں. لیکن میرال اسے کہتے ہیں کہ میں کیسی لڑکی ہوں، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ خوش مزاج اور بہت اچھی لڑکی ہو، آپ بہت کامیاب ہوں گی زندگی میں، آپ بہت آگے لے جاؤں گی اور اپنی کمپنی پر فوکس کرو، اپنی کمپنی کو بہت آگے لے کر جاؤ. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ بہت محنت کروں گا
اور جب تک آپ کی کمپنی کامیاب نہیں ہوگی تب تک میں آپ کے ساتھ کھڑے رہوں گا. جب آپ کی کمپنی سکسیزفل نہ ہو تو اس لیے میں بھی آپ کی کمپنی میں جاب کروں گا، لیکن میں ایک ایسا جاب کروں گا جو کہ یہ کمپنی میری اپنی ہے. وہ دونوں جب یہ اپنے ایک دوسرے کے باتیں سنتے ہیں تو وہ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے جو کہ وہ ایلیا کی فرینڈ ہے. ایلیا نے اس کو بتایا ہے کہ جب بھی علی خان جہاں جاتا ہے تو آپ اس کی ایک ویڈیو کلپ بناؤ اور مجھے سینڈ کر دو. لیکن وہ علی خان اور میرال کی ویڈیو بناتی ہے اور ایلیا کو بھیج دیتی ہے. ایلیا یہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ سو رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کو میسج آتا ہے، اس کا فون بجتا ہے. علی خان جب وہ اسے دیکھتا ہے تو وہ علی خان ہوتا ہے، علی خان کی ویڈیو ہوتی ہے. جب وہ اسے دیکھتی ہے تو وہ بہت خاموش ہو جاتی ہے. تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی خان اور میرال ایک دوسرے کو جانیں گے؟ میرال کو پتہ لگے گا کہ علی خان بڑا آدمی ہے یا اس کو پتہ نہیں لگے گا؟ یا اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ ایلیا علی خان کو چھوڑیں گے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسا ویڈیو مل سکے. شکریہ.